अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ऑनलाइन इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो रही है, सोचा आपको भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं कनाडा में पिछले 25 साल से रहता हूँ। आईटी से मेरा ताल्लुक़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लेकिन इंग्लिश से मेरा थोड़ा लोग इस तरह से रहता है कि मैं कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करता रहता हूँ। तो हम ये इंग्लिश अब उर्दू में जो सीखने का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लोगों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम आसानी के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं। स्पोकन इंग्लिश, फर इंग्लिश बोलने सीखने के लिए, फर इंग्लिश बोलना सीखने के लिए मेरे चंद उसूल हैं और सिर्फ 6 पॉइंट्स यहाँ पे उजागर किए हैं, मैंने लिखे हैं कि हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और आप लोग हैरान होंगे कि भाई ग्रामर के बगैर इंग्लिश कैसे सीखेंगे, लेकिन आप सीखेंगे। आप देखेंगे कि हम बगैर ग्रामर सीखे इंग्लिश सीखेंगे। ग्रामर सीखने का प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि हम कुछ अरसे के बाद बोर हो जाते हैं और हमारे अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो पहला पॉइंट, हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे। कैसे, वो आगे जाके देखते हैं। सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे और ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। हमने ये जुमले याद करने हैं जो अभी आगे आएंगे, इसी तरह से हम बोलेंगे। इसके अलावा पिछले 15 एपिसोड्स हैं, उसमें बहुत सारे जुमले ऑलरेडी और मौजूद हैं। आप उनको लिख लें पेपर पे और रोज़ उसको इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें मैं भी आपको बताता हूँ। रोज़ पूरा दिन इन जुमलों को बोलेंगे, यानी इस्तेमाल करेंगे, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अगर तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। अब हमारा सबक स्टार्ट होता है यहाँ से। तो पहला जुमला यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। और अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप तो कोई म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप दैट फॉर अ मोमेंट। ये 3 जुमले पे ज़रा कंसंट्रेट कर लें। कि पहला जुमला है बड़ा आसान सा, जो आजकल हम एक सीरीज़ देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, तो उसके बारे में ले लेते हैं ताकि हम इसको, मैंने कहा ना कि रोज़ इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे जुमले हम लेंगे जिसको हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकें। पहला जुमला है, मैं अर्तुग़रुल गाज़ी के 3 सीज़न देख चुका हूँ लेकिन समझ में कख भी नहीं आया। ठीक है, तो ये एक आम सा जुमला है। हमने कहा कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे, सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ कि दो आई हैव वॉच्ड 2 सीजन्स ऑफ अर्तुग़रुल गाज़ी बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग येट। तो अब इसमें दो कहाँ से आ गया? अगरचे तो मैंने यूज़ ही नहीं किया है उर्दू में, तो मैंने कहा ना कि हम लफ्ज़ व लफ्ज़ नहीं करेंगे, इसीलिए। आप दो का मतलब होता है अगरचे, THOUGH, दो। तो इस लफ्ज़ को आप चाहे इंग्लिश में इस्तेमाल करें या ना करें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं अर्तुग़रुल गाज़ी के 3 सीज़न, आई हैव वॉच्ड 2 सीजन्स, अभी देख का लफ्ज़ भी नहीं आया इसके अंदर। इसे मैंने कहा कि पहले जुमले को पढ़ लें और पढ़ के उसको इस्तेमाल करें। तो मैं अर्तुग़रुल गाज़ी के 3 सीज़न देख चुका हूँ। दो आई हैव वॉच्ड 2 सीजन्स ऑफ अर्तुग़रुल गाज़ी, ये ट्रांसलेशन है इसकी। उसके बाद है, लेकिन समझ में कख भी नहीं आया, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग येट। कुड नॉट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? कैन का मतलब होता है कि कर सकता, या कैंट या कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता। विल का मतलब होता है करूँगा, विल नॉट का मतलब नहीं करूँगा। तो अगर आपको कैन और विल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि विल का मतलब है मैं करूँगा या नहीं करूँगा, मतलब मेरी मर्ज़ी है। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं कैन का मतलब है कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, या आई हैव अ फोर्स, अ पावर ऑफ डूइंग दैट, कि मेरे पास इतनी ताकत है या मैं इसकी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं करूँगा। लेकिन कैन को पोलाइट वर्ड में यूज़ करने के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं, तो कुड या कुड नॉट। तो इसीलिए मैंने कुड नॉट इस्तेमाल किया है कि समझ में कख भी नहीं आया।
تو میں ارطغرل غازی کے 3 سیزن دیکھ چکا ہوں یا دیکھ چکی ہوں. دو اگرچہ I have watched 2 seasons of ارطغرل غازی لیکن سمجھ میں کبھی بھی نہیں آیا. But I could not understand anything yet. یہ جملہ اس وقت آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہو لیکن اس کو بار بار پڑھیں. میں نے کہا نا کہ اس کو پیپر پہ لکھ کے جیب میں رکھ لیں اور پورا دن اس کو استعمال کرتے رہیں مختلف طریقے سے, کیونکہ آپ اس ڈرامے کی بات ہو رہی, اس کو آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں. لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کریں گے, آسان سا جملہ ہے, آسان سے ٹرانسلیشن ہے. ارطغرل غازی نے تو جیسے میری آنکھ ہی کھول دی. ٹھیک ہے, ارطغرل غازی نے تو جیسے میری آنکھیں ہی کھول دی. اوپن آئیز, سمپل, اوپن مائی آئیز. ارطغرل غازی از دی سیریز اور دا ڈراما اور دا سیریل, کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں سیریز کی جگہ, which opened my eyes. ارطغرل غازی نے تو جیسے میری آنکھیں ہی کھول دیں. ارطغرل غازی is the series, serial or drama or whatever you want to say here which opened my eyes. بہت ہی سمپل ہے, اس کو لکھ لیں. تیسرے جملے کی طرف آتے ہیں. اب مجھے پتا چلا, now I know, ایسے ہی ہوتا ہے. اب مجھے پتا چلا کہ میری تاریخ ہے کیا, مسلمانوں کی تاریخ ہے کیا, یہ کیا ہے. Now I know. آپ عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں روز کہ جب آپ کو کچھ پتہ لگتا ہے. اچھا اب مجھے پتہ لگا, تو انگلش میں کیسے بولتے ہیں؟ Now I know. تو اب مجھے پتہ چلا, کیا پتہ لگا؟ That what is my history, میری تاریخ کیا ہے. آسان سے, آپ کو معلوم ہے ہسٹری کی بک بھی ہوتی ہے تاریخ. مجھے پتہ لگا میری تاریخ ہے کیا. Now I know that what is my history, کہ میری تاریخ ہے کیا, مسلمانوں کی تاریخ ہے کیا, یا مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. what is Muslims history. کتنا آسان آپ یہاں پہ دیکھیں, آپ ریئلائز کریں گے اس وقت کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے یہ 3 جملے اس وقت سیکھ لیے ہیں. اگر آپ میری جو اس سے پہلے 14-15 ایپیسوڈس ہیں ان کو اٹھا کر کے وہ جملے میں لکھ کر کے ایک ویڈیو کو 4 سے 5 دفعہ دیکھیں گے نا, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس کو بہت جلدی سیکھ لیں گے. پھر میں کہوں گا یاد رکھیں, صرف جملے کی سمری کو ٹرانسلیشن کریں گے, لفظ بہ لفظ ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. اگر لفظ بہ لفظ کے چکر میں پڑے رہے, سوری اٹ از ہارڈ, آپ بور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی آپ مشق کریں. اب ہم آگے چل کے اس کی مشق بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ انگلش سیکھنے کی اصل وجہ کیا ہے. انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس کو سیکھنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے. ظاہر سی بات ہے, آج کے دور میں بغیر انگلش کے کمیونیکیشن بہت مشکل ہے. ہم سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ رومن اردو لکھ کر کے, جیسے میں MAY اور اس طرح سے لکھ کر کے بات تو کر لیتے ہیں, لیکن جب ہمیں آن لائن ارننگ کے لیے یا کسی سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ انگلش جانتا ہے صرف اور اردو نہیں جانتا, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو انگلش میں کمیونیکیٹ اس کے ساتھ کرنی ہے. اصل وجہ ہی یہی ہے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس کی مشق کرتے ہیں. وہ جو الفاظ ہم نے ابھی سیکھے ہیں, اب اس کی مشق یہاں پہ کرتے ہیں. پہلا جملہ ہم نے یہاں سیکھا ہے کہ though I have watched 2 seasons of ارطغرل غازی but I could not understand anything. Again, دو میں نے وہاں پہ اردو میں نہیں لکھا ہے, انگلش میں یوز کیا ہے. دو مینس اگرچہ. though I have watched 2 seasons of ارطغرل غازی but I could not understand anything yet. yet کا مطلب ابھی تک, مجھے ابھی تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. can یا کین ناٹ کی جگہ یوز کیا ہے could not, جو کہ سلیس کیا کہتے ہیں ایزی انگلش میں, اور سلیس انگلش میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. could not, کین ناٹ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھ سکوں گا. so I could not. دوسرا جملہ تھا ارطغرل غازی is the series which opened my eyes. opened my eyes, right? open my eyes آسانی کے ساتھ ہر روز ہم استعمال کرتے ہیں, میری آنکھ کھول دی اس نے. ارطغرل غازی is the series or drama serial or whatever you want to say here, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پہ. ارطغرل غازی is the series which opened my eyes, میری آنکھ کھول دی. Now I know,
ہاں اب مجھے پتہ لگا. سو ناؤ آئی نو دیٹ what is my history. ہاں اب مجھے پتہ لگا کہ میری ہسٹری ہے کیا. مسلمانوں کی ہسٹری ہے کیا. what is Muslim history. جیسا میں نے کہا کہ اس کو روز استعمال کرنا ہے, آپ اس کو آسانی کے ساتھ روز استعمال کر سکتے ہیں اس جملے کو. اب آپ یہاں دیکھیں فری اینڈ فن. فری بھی ہے اور فن بھی ہے. کیا کہ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. اتنی آسان کلاس آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی, گارنٹی اس بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انعام بھی ملے گا. تو پہلا جو انعام ہے انشاءاللہ 10 جولائی کو وہ انعام جو ڈرا ہوگا وہ آپ کو ملے گا. آپ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے نام میرے پاس موجود ہے, لیکن جتنے زیادہ لوگ واچ کریں گے, ویڈیو کو دیکھیں گے, نیچے کامنٹ میں مجھے لکھیں گے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی, کیا چیز اچھی نہیں لگی, اور خاص طور پہ وہ جملے لکھے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں, تو آپ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ کا نام جو ہے ٹاپ پہ آتا جائے گا. کامنٹس جو ہیں زیادہ سے زیادہ کریں, بلا وجہ کریں, وجہ کے ساتھ کریں. آپ اس وجہ سے کر لیجئے کہ آپ کو انعام مل جائے. Every 10 days inshallah, like 10th of July or 20th July or 30th July inshallah, every 10th of the month ہر 10 کو انشاءاللہ, یعنی 10 تاریخ 20 تاریخ 30 تاریخ کو انشاءاللہ انعام کا ڈرا ہوگا. تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس میں کامنٹ لکھتے جائیں, واچ کریں, شیئر کریں. میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ کو انعام مل سکے, اور اس طرح سے ٹاپ پہ آ کر کے آپ کو انعام بھی مل سکتا ہے. تو آپ کے پاس فری بھی ہے, یعنی انگلش پڑھنا سیکھنا فری بھی ہے, فن بھی ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے انعامات بھی جیت رہے ہیں. اگین اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو آسانی کے ساتھ پتہ چل سکے جب میں اس کو اپلوڈ کروں. اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ آپ جو زبانیں آپ کو آج آتی ہیں وہی زبانیں آپ کے بچے ہی بولیں گے. ریممبر the language you can speak today, your kids will be speaking same language. So don't wait. Learn English to help your children. اپنے بچوں کی مدد کے لیے, اپنے بچوں کے آگے مستقبل کے لیے آج انگلش سیکھیں. چاہے آپ مرد ہیں, عورت ہیں, لڑکا ہے, لڑکی ہیں, واٹ ایور, آپ ضرور اس کو سیکھیں کیونکہ آپ کے آگے خود کام آئیں گے اور آپ کے بچوں کو بھی کام آئیں گے. ایک لیسن یہاں پہ بہت اچھا ہے, اس وقت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیشنل ریسورسز کیا ہیں, کہ اپنے دوستوں اور بچوں کے ساتھ انگلش کی بکس پڑھیں. چاہے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, ایک دن خود ہی سمجھ آنے لگ جائے گا, گارنٹی اس بات کی. بس تھوڑا صبر اور محنت کی ضرورت ہے. اردو کی کوئی بھی خبر لے کر انگلش میں لکھنے کی پریکٹس کریں. کیوں کریں؟ ایویں ہی کریں, انگلش سیکھنے کے لیے کریں. کوئی بھی میگزین کو بھی بلا وجہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں آپ اینی ٹائم, اور اپنے بچوں کو بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں. ان کو انگلش کی ریڈنگ بکس بہت ساری موجود ہیں جو اچھی بکس ہیں, آسان سی ہیں, ان کو دے دیں تاکہ وہ پڑھیں تو ان کو عادت پڑے آہستہ آہستہ. میں نے بتایا نا کہ آپ اپنے لیے بھی اس چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ انگلش سیکھا جائے اور اپنے فیوچر کے لیے, اور خاص طور پہ پھر آپ اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں, ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اب یہاں پہ آپ کا ہوم ورک آپ کے سامنے ہے لکھا ہوا کہ آپ کا ہوم ورک صرف اتنا ہے کہ 4 سے 5 مرتبہ ہر ویڈیو کو دیکھیں,
اور پورا دن اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سینٹنسز کو پورے دن بھر کے سینٹنسز میں استعمال کریں. سارے ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے سینٹنسز مل جائیں گے. چاہے تو ایک پیپر پہ لکھ کر کے پاکٹ میں رکھ لیں. محنت تو کرنی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں.